بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامة باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم رواہ ابو داود او کما قال علیہ السلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری دینی بہنوں، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بچوں کے نام رکھنے سے متعلق 4 مسائل بیان کیے گئے تھے، اور انشاءاللہ العزیز آج اس سے آگے مزید مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ یہ نام رکھنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، نہایت ہی اہم مسئلہ ہے اور زندگی بھر کا سوال ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ حضرات سے کہا گیا تھا کہ بچوں کے ناموں کے سلسلے میں کہ جیسا نام ہوتا ہے ویسا بچے کی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اثرات پڑتے ہیں۔ اچھے نام کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر نام صحیح نہ ہو تو پھر زندگی پر صحیح اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ بہرحال اس سے پہلے 4 مسائل نام رکھنے سے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ نام رکھنے سے متعلق 5واں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ نام رکھنے کے سلسلے میں وزن کا خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ بلا تکلف ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر تکلف کے ساتھ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو تو مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ سمجھتے ہیں امجد ہے، احمد ہے، اسعد ہے، اسجد ہے، ایسا ہم وزن ہونا چاہیے۔ ایسا خیال کرنا اور اس کے لیے تکلیف اٹھانا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے لڑکیوں کے نام میں اسرا ہے، بشرا ہے، کبرا ہے، ایسا وزن جمانا کوئی ضروری نہیں۔ نام رکھنے سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کے نام اگر ہم وزن ہو، ان کا وزن ایک ہو اور نام ایک جیسے ہوں تو گھر کے اندر لڑکیوں ہی کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ کہ بعد دیگرے لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے اسرا ہے، بشرا ہے، کبرا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہی نام رہا، لڑکیوں کا سلسلہ یہی چلتا رہا، یوں ہی ہم وزن نام، تو پھر لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے۔ نام رکھنے سے متعلق آج کا جو 7واں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ علماء کرام کو بعض خاص حروفوں کے ساتھ نام نکالنے کی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نام نکال دیتے ہیں، اس کی فیس ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، جبکہ نام رکھائی کے عنوان پر قیمتی قیمتی لڈو بنائے جاتے ہیں اور قیمتی کارڈ چھپائے جاتے ہیں، تو جب علماء کرام محنت سے نام نکال رہے ہیں تو ان کا خیال کرنے میں کیا تکلیف ہے اور کیا گناہ ہے؟ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی نام نکالنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ نکالنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ نام نکال کے دے دیے تو کہتے ہیں کہ مول صاحب نہیں، پھر یہ نام پسند نہیں آیا، دوسرا نام نکال دیجئے۔ پھر دوسری مرتبہ نکال دیے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پسند نہیں آیا، نیا اور لیٹسٹ نام نکال لیجئے۔ پھر جو ہے تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ نکال دیے تو کہتے ہیں گھر میں سمجھ میں نہیں آتا، بولنے میں آسان نہیں ہے، دیکھنے میں صحیح نہیں ہے۔ اس طرح جو کہتے ہیں، تو جب علماء اکرام سے آپ محنت کروا رہے ہیں تو ان کے وقت کا خیال کیجئے، اور جو ہے کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ دے دیجئے تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض حروف کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حرف سے ہمیں نام چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے چیم سے نام نکال دیجئے۔ اب بتائیے میں کیا کہوں؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چراغ الدین نام رکھ دیجئے۔ انہوں نے اور بھی اصرار کیا، میں نے کہا کہ بھئی چیم سے نام نہیں ملتے، چار مینار ہے، چاقو ہے، چائے ہے۔ بتائیے میں ان سے میں کیا کہتا؟ اسی طرح نام رکھنے کے سلسلے میں 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر، صحابہ اور صحابیات، اولیاء و صلحاء کے ناموں پر رکھنا چاہیے۔ اس سے بچوں کی زندگی پر، ان کے عادات و اطوار پر، ان کی چال چلن پر، گفتار اور رفتار پر
اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے اندر بزرگوں کی صفات، اولیاء اکرام کی صفات، صلحاء کی صفات ان کی زندگی کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نبیوں کے ناموں پر، صلحاء اولیاء اکرام کے ناموں پر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاسماء الی اللہ اسماء الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام نبیوں کے نام ہوتے ہیں، اس لیے نبیوں، صلحاء، بزرگان دین کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہیے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں نواں مسئلہ یہ ہے کہ بعض نبیوں کے نام ایسے ہیں جن ناموں کو رکھنا ہم نے بالکل ترک کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، جیسے حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہیں، حضرت ہود ہے، حضرت صالح ہیں، حضرت الیسع ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ ان نبیوں کے ناموں کو رکھنا ہم نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا ہے، لہٰذا یہ ناموں کو زندہ کیا جائے اور اپنے بچوں کے نام جو ہے ان نبیوں کے نام پر رکھیں اور نبیوں کے نام جو ہے زندہ کریں۔ نام رکھنے کے سلسلے میں 10واں مسئلہ ہے اور وہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، نہایت ہی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے نام عربی زبان میں رکھنا چاہیے۔ عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں، دوسری زبانوں میں بچوں کے نام نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ فارسی میں ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آج اردو اور فارسی وہ زبان ہے جو عربی زبان سے ملتی جلتی ہے اور اس کے جو نام ہیں عربی نام سے ملتے جلتے ہیں، اور مسلمان فارسی اور اردو سے مانوس ہے، ہندوستان کی حد تک ہی صحیح، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن اگر یہ سلسلہ بڑھ کر دوسری زبانوں تک چلا گیا، انگریزی میں، تیلگو میں اور زبانوں میں مسلمانوں نے نام رکھنا شروع کر دیا، تو بزرگوں اور عزیز دوستو یاد رکھیے، ہماری شناخت ختم ہو جائے گی، ہماری پہچان ختم ہو جائے گی۔ نام آدمی کا پہچان ہوتا ہے، نام سے اسلام جو ہے آدمی کی شناخت ہوتی ہے، اس کی نام جو ہے اس کے مذہب کا اور اس کا جو ہے خاص پہچان رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پہچان برقرار ہو اور ہمارے بچوں کی شناخت برقرار رہے، تو انگریزی ناموں کو چھوڑیے، فارسی اور اردو زبانوں کے نام چھوڑیے، عربی زبانوں سے صحابہ اکرام کے نام رکھیے، اولیاء اکرام کے نام رکھیے، بزرگان دین انبیاء اکرام کے نام رکھیے، عربی زبان کے ناموں کو ترجیح دیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہی سے نام نکالے جائیں۔ قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے نام نکالنا جو ہے ضروری ہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں۔ قرآن کے اندر بہت سارے نام ہوتے ہیں، اس کو پہچاننا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ سننے میں آیا لطیفے کے طور پر ایک صاحب کو قرآن سے نام رکھنے کا شوق تھا، اور انہوں نے قرآن میں دیکھ لیا کہ بعض جگہ فرعون آیا ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کا نام فرعون رکھ دیا۔ خنزیر بھی آیا ہے، تو اس لیے پہچاننے والے بھی ہونا ہے۔ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے اہل علم حضرات ہیں، وہ اگر کوئی قرآنی نام نکال کر کے دے دیں تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات۔ لیکن از خود قرآن کے اندر تلاش کر کے ہم جو اپنے بچوں کا نام رکھیں گے تو پتہ نہیں اس کے معنی اور مفہوم ہم نہیں سمجھتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی نام آئے گا اپنے بچوں کا رکھ دیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اسلامی شناخت، اسلامی پہچان برقرار رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ عربی نام ہم جو رکھیں، اس سے جو ہے بہت ہی بہتر ہے۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کا اسلامی نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں اور بھی مسائل ہیں اور نہایت ہی اہم مسائل ہیں، وہ آئندہ دروس میں، آئندہ جو ہے درس فقہ میں بیان کیے جائیں گے، آپ اسے بھی ضرور سماعت فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔